اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت اور انسانی طبیعت کچھ ایسی بنائی ہے کہ اسے کسی بھی ایک چیز پر قرار نہیں ہے۔ طبیعت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے انسان میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ پیدائش سے لے کر انسان کے جوانی کے مرحلے تک مختلف حالات میں انسان پر مختلف مرحلے آتے ہیں۔ بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، چلنے کے قابل ہے، پھر دوڑنے کے قابل ہے، پھر اس کے بعد جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر ادھیڑ پن کی عمر کو ہے، اور پھر بڑھاپے کی منزل میں انسان قدم رکھتا ہے۔ اور ہر مرحلے کے اندر انسان کی خواہشات اور اس کی تمنائیں، اس کے جذبات الگ الگ ہوتے ہیں۔ بچپن کے اندر ایک انسان کی، ایک بچے کی تمنائیں کچھ اور ہیں، اس کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں، اور پھر جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، تو اس کی تمنائیں اور اس کی خواہشات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر انسان، وہ بچہ جب جوانی کی منزل پہ قدم رکھتا ہے تو پھر اس کے جذبات اور اس کے خواہشات کچھ اور ہوتے ہیں، اور پھر پختہ جوانی کی عمر کو جب ایک انسان پہنچتا ہے تو پھر اس وقت اس کے جذبات، اس کے خواہشات، اس کی فطرت کسی اور چیز کو چاہتی ہے۔
یہ انسانی فطرت اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بنائی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مختلف قسم کی فطرتوں میں بنیادی طور پر ایک بہت بڑی طبیعت یا فطرت جو ایک انسان کی ہوتی ہے وہ اپنے جذبات اور اپنے خواہشات کی تسکین ہے۔ یہ جذبات اور یہ خواہشات اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک مرحلہ آنے کے بعد رکھی ہے۔ بچپن میں ایک بچے کے اندر وہ جذبات وہ خواہشات نہیں ہیں، لیکن جب وہی بچہ ایک جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے اور پختہ جوانی کو پہنچتا ہے تو پھر یہ فطری جذبات اور خواہشات ایک انسان کے اندر آنا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو دبا کر اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے شریعت کے احکام پر چل کر اگر وہ ان خواہشات کی تکمیل کر لیتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ بہتر بلکہ اس کے ایک ایک قدم پر ثواب ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ان جذبات اور ان خواہشات کی تکمیل اگر غیر طریقے سے کرتا ہے تو پھر اسلامی اعتبار سے شرعی اعتبار سے اسے مجرم قرار دیا جائے گا، جرم قرار دیا جائے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ اس کی اپنی ذات کے حد تک بلکہ اس کے سارے اس معاشرے اور اس ساری سوسائٹی کے واسطے بھی وہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے خاص طور پر سرپرستوں کو، پیرنٹس کو، ذمہ داروں کو، اولیاء کو مخاطب کر کے ایک حکم فرمایا، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی۔ حق تعالی جل شانہ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ۔ ایام ایم کی جمع ہے اور ایم کہتے ہیں بے نکاح کو، چاہے وہ مرد اور عورت جس کا ابھی سرے سے نکاح ہی نہ ہوا ہو، یا وہ مرد و عورت جس کا نکاح تو ہو چکا تھا لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے دونوں میں الگ جدائیگی ہو گئی، اب دونوں وہ تنہا رہتے ہوں۔ بے نکاح مرد اور بے نکاح عورت، اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت بنائی ہے جوڑ، اور جو انسان بے جوڑ رہتا ہے اسے ذہنی سکون حاصل نہیں رہ سکتا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے حالات کی وجہ سے مجبور ہو کے وہ اس جذباتی خواہشات کی تکمیل کی طرف یعنی حلال طریقے کی طرف توجہ ہی نہیں رکھتی، ضرورت ہی نہیں ہے، سب تجردانہ زندگی گزار لوں گا۔ تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اپنے آپ پر جبر کر کے اپنے آپ کو دبا کر انسان رہ تو سکتا ہے، لیکن یہ چیز انسان کے لیے دوسرے نقصانوں کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم میں بے نکاح ہیں ان کا نکاح کراؤ۔ صراحت کے ساتھ ذمہ داروں کو اللہ نے حکم دیا انکحوا الایام منکم، جو تم میں کے بے نکاح ہیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کا نکاح کراؤ۔ اور پھر آگے فرمایا والصالحین من عبادکم و امائکم۔ پہلے زمانے میں غلام اور باندی کا تصور تھا، رواج تھا اسلامی حکومت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے غلام اور باندیوں میں کوئی ایسے ہوں جو نیک ہوں شریف ہوں، وہ نکاح کے ہو کر تمہارا حق اگر نہ مارے تو تم ان کا بھی نکاح کراؤ، کیونکہ وہ تمہارے ماتحت ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بنیادی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ لوگ تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، ان کے پاس نکاح کرنے کے اسباب نہیں ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمایا کہ اگر تم ان کا صحیح جگہ پر نکاح کرا دو تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے گا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔
یہ بات وہ ذات کہہ رہی ہے جو سارے بندوں کے پروردگار ہیں، جنہوں نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جنہوں نے اپنے بندوں کی روزی بلکہ اپنی مخلوقات کی روزی، ہر مخلوق کی روزی اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر وہ تنگ دست ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے گا۔ اس لیے نکاح کرانا یہ اسلامی حکم ہے، بلکہ محدثین کرام نے تو یہ فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو شروع سے ہیں اخیر تک رہیں گی، یعنی اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ چیز وہاں تھی اور اس دنیا میں بھی ہے، اور پھر آخرت میں مرنے کے بعد قیامت ہونے کے بعد بھی وہ چیزیں باقی رہیں گی۔ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور دوسرا نکاح۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آسمانوں پر بھی تھیں، حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح کرایا گیا، اور پھر دنیا کے اندر ان دونوں حضرات کو بھیجا گیا، اور پھر وہ نکاح کا سلسلہ برقرار ہے، اور آخرت میں پھر اللہ رب العزت ان دونوں کا اور سارے لوگوں کا جوڑ رکھے گا۔ تو نکاح اور ایمان یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے ہیں، میں اس وقت بھی ہیں اور اخیر میں بھی رہیں گی۔ اسلام نے یہ حکم دیا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ارشادات کے اندر، مختلف روایات کے اندر اس بات کی خاص طور پر ترغیب دی کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ یہ حضور نے بار بار مختلف روایات کے اندر فرمایا۔ نکاح کو آسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مقصد ہے نکاح کو آسان کرنے کا؟ جیسے میں نے خطبے میں شروع میں کہا تمہید میں کہ انسانی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے عمر کے بڑھوتری کے اعتبار سے مختلف قسم کے تقاضے انسانوں کے اندر اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوگا اس کے تقاضے، اس کے اندر تبدیلیاں آتی جائیں گی، اور جب انسان جوانی کی اس عمر کو پہنچتا ہے جس میں اس کو اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کی تکمیل کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسے صورت میں حکم دیا گیا کہ تم اپنے ماتحت لوگوں کا جو تم سے متعلق ہیں ان کا نکاح کراؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح میں سختی نہ کرو، نکاح میں شدت نہ رکھو۔ اسلام نے نکاح کو آسان کیا، لیکن معاشرے نے، سوسائٹی نے نکاح کو مشکل بنا دیا، اور جب نکاح مشکل ہوا، طبیعت کے خلاف ہوا، فطرت کے خلاف ہوا، انسان اسلامی احکامات کے خلاف معاملہ ہوا، تو جس مقصد سے نبی نے نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا اس کا اپوزٹ وہ چیز آسان ہوئی، یعنی زنا۔ نکاح جب مشکل ہوا تو زناکاری عام ہوئی، اور نبی نے مقصد یہ بتلایا تھا کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا پہ بندش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کے متعلق فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ حالانکہ عربی جاننے والے جانتے ہیں اس وقت قرآن کو جو تعبیر استعمال کرنی چاہیے تھی وہ تھا وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا یا وَلَا تَأْتُوا الزِّنَا، کہ تم زنا مت کرو، لیکن قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا آخری حد ہے، آخری مرحلہ ہے، اس سے پہلے کی جو بندشیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہیں روک لگائی، وہیں بندش لگائی، وہیں ٹائٹ مارا، اور یوں فرمایا کہ دیکھو جو مقاصد ہیں زنا کے، جو دواعی ہیں زنا کے، جو انسان کو زنا تک پہنچا سکتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہی سے تم اپنے آپ کو اجتناب کرو اور انہی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، کیونکہ یہ بہت گندی چیز ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں ایک خاندان نہیں بلکہ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر برائی اور خرابی آ سکتی ہے۔ اس لیے اسلامی حکم تو یہ ہے کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو مشکل مت بناؤ، اور اسلام نے نکاح کے واسطے صرف دو چیزیں قرار دیں،
ایک مہر کی تعین ہو، دوسرا دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہو، اس کا نام نکاح ہے. بس اس سے ہٹ کے نکاح کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. دو گواہ ہونے چاہیے، اسلامی حکم میں دو گواہ ہونے چاہیے، اور مہر کی تعین ہونی چاہیے، اور ایجاب اور قبول ہونا چاہیے کہ میں اپنی ولایت سے، میں اپنی وکالت سے اپنی لڑکی کا نکاح آپ کے اس مہر کی تعین کے ساتھ آپ کے حق میں دیا کہ آپ نے قبول کیا، لڑکے نے کہہ دیا قبول کیا، نکاح ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ایک حکم دیا گیا اولم ولو بشات. حضور نے فرمایا کہ دیکھو نکاح کے بعد ولیمہ کر لو، چاہے ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو، تھوڑی چیز سے کیوں نہ ہو. یہ ولیمے کا حکم دیا گیا. لیکن میرے بھائیوں، ہم نے نام رکھا نکاح مسنونہ، ہم نے نام رکھا ولیمہ مسنونہ. جتنے بھی کارڈز چھپتے ہیں رقعے، آپ دیکھ لیجئے ہر نقطے پر نکاح مسنونہ اوپر ہی لکھا ہوگا لفافے پہ ہی. یا اگر کسی شادی میں خالی ولیمے کی دعوت دینا ہے تو ولیمے کے کارڈ پہ لکھا ہوگا ولیمہ مسنونہ. مسنونہ کا مطلب ہے جو نبی سے ثابت ہے، سنت کا یہ مطلب ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جو ٹائٹل ہم نے لگایا ہے رقوں پر، نکاح مسنونہ، عقد مسنونہ، ولیمہ مسنونہ، کیا واقعتاً وہ سنت ہے، یا سنت کے نام پر ہم اپنے جذبات اور خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں؟ تھوڑا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. نبی نے نکاح کو آسان کیا، اور آسان کا مطلب کیا ہے؟ آسان کا مطلب ہے جو اسلامی حکم ہے اس کے مطابق نکاح ہو. لیکن ہم نے اپنی زندگی کو حالات کے، معاشرے کے، سوسائٹی کے، رسم و رواج کے ایسا تابع اور ایسا پابند کر دیا کہ اچھے اچھے لوگ، دیندار قسم کے لوگ بھی اس معاشرتی سوسائٹی کے بندھن میں ایسے بندھے ہوئے ہیں کہ وہ بیچارے نکاح کر ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. ابتدا ہوگی بات چیت سے. حالانکہ اسلام نے حکم دیا بات چیت ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے پہچان ہونی چاہیے، خطبہ ہونا چاہیے، نکاح کا پیغام دیا جائے، غیبانہ تحقیق کر لی جائے. جس لڑکی میں، جس خاندان سے آپ کو نکاح کرنا ہے اس کی غیبانہ آپ تحقیق کر لیں. لیکن ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ بات چیت کے نام پر، بچی دیکھنے کے نام سے معاملہ شروع ہوتا ہے. اس کے گھر گئے، وہاں بچی دیکھی، وہاں پیٹ بھر کر کھایا ٹی پارٹی کے نام پر. اس کے بعد معاملہ آئے گا، جواب دیں گے کل پرسوں. اب گھر آ کر تبصرے ہوں گے، اور پہلے تو اس بچی کا ایسا امتحان لیا جائے گا، ایسا اس کو جانچیں گے جیسے کوئی پروڈکٹ کو آپ خرید رہے ہو. اس کو کھڑائیں گے، اس کو بٹھائیں گے، اس کو چلائیں گے، اس کے بال دیکھیں گے، اس کے ناک نقشہ دیکھیں گے، اپنے خاندان کی عورتوں سے ٹھہرا کر برابر میزان دیکھیں گے کہ وہ سائز برابر ہے کہ نہیں ہے. آپ اپنے لڑکے کا نکاح کر رہے ہیں یا اپنے لڑکے کو آپ بیچ رہے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں لڑکی ہو اور آپ کی لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے تو آپ کا دل کیا کہے گا کہ بھی اس کو سوچنا چاہیے. آپ غیبانہ تحقیق کیجئے. اگر کوئی خاندان آپ کو پسند آ جائے، کوئی لڑکی آپ کو جچ جائے، کوئی بھا جائے، تو پھر آپ آگے بات بڑھائیے. لیکن ایسا طریقہ جس سے دل دکھنے والا ہو، جس سے آہ نکلنے والی ہو، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. خیر، مرحلہ آگے چل کر اگر طے ہو جائے تو اب اس کے بعد بیٹھک ہوگی، بات چیت. اور وہ بات چیت میں ہونا چاہیے تھا مہر کی تعین. مہر کتنا ہونا چاہیے، مہر کی تعین ہوگی. مہر میں بھی عام طور پر فخر و مباحات کا معاملہ ہے. اتنا مہر ہونا چاہیے، اتنا مہر ہونا چاہیے. حالانکہ نبی نے حکم دیا کہ مہر اپنی طاقت کے بقدر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کا مہر تو مہر فاطمی حضور نے تعین کیا.
اور میں آپ کو بتلاؤں کہ مہر فاطمی اس وقت تو ہر عام آدمی کے طاقت کے باہر ہے. مہر فاطمی 1.5 کلو چاندی ہے اس زمانے کے اعتبار سے, اور اس زمانے میں 1.5 کلو چاندی کو اگر آپ کمپیئر کریں گے قیمت کے اعتبار سے تو شاید 1,00,000 1.5 لاکھ کے اوپر ہو جائے. یہ اس زمانے میں چونکہ چاندی سستی تھی اس لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. حضور نے 500 درہم متعین کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر. لیکن اس زمانے میں طاقت نہیں ہے تو آدمی اپنی طاقت کے بقدر مہر معجل فوری دینا چاہیے. مہر معجل دیں گے بعد میں دیں گے یہاں تک کہ زندگیاں گزر گئی, انتقال ہو گیا آدمی کا, تو اس بیچاری بیوی کو لا کر ناش کے قریب چوڑیاں پھوڑا کر کہیں گے کہو میں نے مہر معاف کر دیا. خدا کی قسم مہر معاف نہیں ہوگا. قرض ہے اور اللہ کے پاس مقروض ہونے کا انسان کو ثواب دینا پڑے گا. انسان کے انتقال کے بعد اس کی عورت کو جنازے کے قریب لے جا کر اگر اس کے مہر معاف کرنے کو کہا جائے گا تو مہر معاف نہیں ہوگا, اور کل قیامت کے دن ایسا آدمی مقروض شمار ہوگا اللہ کے پاس. مہر معجل ہونا چاہیے, جتنا جلدی ہو سکے مہر دینا چاہیے. اسلام نے وسعت ضرور دی ہے کہ آدمی مہر معجل بھی کر دے, فوری نہ دے تو بعد میں بھی دے, لیکن بات کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بات ٹلتا جائے یہاں تک کہ انتقال ہو جائے. معجل ہونا چاہیے, جلد سے جلد جتنا جلدی ہو سکے مہر ادا کیا جائے, اور بہتر یہی ہے کہ اسی مجلس میں مہر ادا کر دیا جائے. لیکن ہماری بات چیت میں مہر کے بجائے پہلے بات چیت ہوگی کیا صاحب کیا مطالبات ہیں آپ کے. پہلا لفظ آئے گا مطالبات کا. اگر دیندار گھرانہ ہوگا تو یہ کہیں گے صاحب کچھ نہیں آمنا صدقنا. یہ آمنا صدقنا کا مطلب کیا ہے آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا. آمنا صدقنا, نہ وہ بولنے والے کو شاید نہیں معلوم کہ آمنا صدقنا کس کو کہیں گے. عربی لفظ ہے, ترجمہ تو آتا ہی نہیں, لیکن زبانوں پہ چلا آ رہا آمنا صدقنا. آمنا کا مطلب ہے ہم ایمان لائے, صدقنا کا مطلب ہے ہم نے تصدیق کیا. وہاں لفظ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, ہم ایمان لائے نبی پر, ہم نے تصدیق کی نبی کی تعلیمات پر. کیا نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر لین دین کی بات کی جائے, اور عنوان دیا جا رہا ہے اس کو آمنا صدقنا کا. کیا آمنا صدقنا ہے صاحب. ایک بیٹھک میں میں بیٹھا ہوا, میرے گھر کی بات کہہ رہا ہوں, مطالبہ شروع ہوا کیا ہونا چاہیے. کچھ نہیں صاحب آمنا صدقنا. پھر اس کے بعد بات ہو رہی ہے اب ذرا کھانے کی بھی بات کر لیں گے. تو میں نے فوری روکا کہ آمنا صدقنا ابھی آپ نے کہا, پھر کھانے کی بات کا مطلب کیا ہے. یہ تو ہمارا معاملہ ہے, اور آج کل تو نئے مطالبات ہونے صاحب کچھ بھی نہیں ہونا صاحب, ہمارے کو کچھ بھی نہ کو, بس 2 چیزیں صاحب, شادی خانہ اچھا ہونا, کھانا اچھا ہونا, بس یہ 2 چیزیں ہونا. کھا کھا کے زندگیاں خراب ہو رہی, پیٹ خراب ہو رہا, صحت خراب ہو رہی, لیکن وہ کھانا نہیں چھوڑیں گے ہم لوگ. کبھی سوچا اس بچی والوں کے دل پر کیا بیتے گی. اچھا معاملہ بچی والوں کی طرف سے بھی ہے. ایک معاملہ اگر یہ کہا جائے کہ صاحب سیدھا سادہ ہو, ہمارا خاندان بڑا ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے, مسجد میں نکاح ہو جائے گا, ہم بچی کو رخصت کر کے لے جائیں گے. بچی والے مجھ سے کہ نہیں صاحب لوگ کیا بولیں گے, ہمارا بھی خاندان ہے. ایک رشتہ صرف اسی لیے ٹوٹا, بات سب کچھ طے ہو گئی. لڑکے والے مطالبہ کر رہے تھے اس بات کا کہ ہمارا خاندان بڑا ہے, ہم شادی میں صرف مسجد سے نکاح کر کے رخصتی بچی کو ہم کرا کے لے جائیں گے, مزید ہمیں ضرورت نہیں, ولیمہ ہماری طرف سے ہوگا اور ہم آپ کو جتنا آپ مطالبہ کریں گے ہم دیں گے. سنت کے مطابق ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں. لڑکی والے مصر تھے کہ نہیں صاحب ہم لڑکی کو بغیر کھانا کھلائے رخصت نہیں کر سکتے, اس لیے ہماری طرف سے کھانا ہوگا. تو اب وہ اصرار تھا صرف اسی بات کا کہ ہم 100 آدمی آپ کو دعوت دیں گے. اب لڑکے والے مصر تھے کہ ہمارا خاندان بڑا ہے, 100 آدمی تو ہمارے گھر کے نہیں ہیں, کس کس کو بلائیں کس کس کو نہ بلائیں, آپ کھانا ہی نہ دیں. وہ مصر تھے کھانے پر, یہ مصر تھے کھانا نہ ہونے پر. ان کا عذر بھی معقول تھا, ان کا عذر لڑکی والوں کا پتہ نہیں کہاں تک تھا. بس اس پہ بات ہوئی کہ نہیں صاحب رشتہ نہیں جم سکتا, مع السلام. سنت کے موافق بھی نکاح نہ کرنے کا نتیجہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. میرے بھائیوں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں آمنا صدقنا کا مطلب کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نکاح لڑکا کر رہا ہے, لڑکے والے نکاح کر کے لڑکی کو لا رہے ہیں, ساری تیاری اور ذمہ داری لڑکوں کی ہونی چاہیے, لڑکی پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے لڑکی والوں پر. لیکن جس گھر میں بیٹیاں ہوں
ایک سے زائد بیٹیاں ہوں تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا، ماں باپ کا بچیاں بڑی ہونے کے بعد سے ایک ایک رات ان کی بڑی کٹھن گزرتی ہوگی، اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک جس کو دیا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک متوسط طبقہ اگر کہا جائے تو اگر ایک درمیانی شادی اس وقت کے حالات اور معاشرے کے بندشوں کی وجہ سے شاید ایک محتاط اندازے کے مطابق بھی 4 سے 5 لاکھ سے کم میں شادی نہیں ہو سکتی، ایک محتاط اندازہ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ آگے تو جس کا ہے مت پوچھیے، کھانے میں اسراف، معاشرے میں اسراف، ہر چیز میں اسراف۔ حالانکہ اسراف کو قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے صاحب اللہ پاک دیا ہے، صاحب میرے کو دیا، میں میری بیٹی کو دے رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، آپ اپنی بیٹی کو بطور وراثت کے دے دیں، کس نے روکا ہے؟ آپ اپنی بچی کو تحفہ دیں، لیکن اس موقع پر، شادی کے موقع پر باضابطہ ایسا خرچ کرنا، ایسا دکھاوا کرنا جو اسلامی اعتبار سے درست نہیں ہے، ایسا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بچی والے بھی مجبور ہیں، کیا کریں گے صاحب، بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، مجبور ہیں ہم بھی۔ لڑکے والوں کا تو معاملہ ایسا ہے کہ لڑکا ان کے پاس کیا آیا، بس ان کو تو 12 خون معاف ہو گئے۔ بات چیت کا جو مرحلہ میں نے بیان کیا وہاں سے شروع ہوگا، پھر آگے چل کر رسم کے بعد پھر اگر وقفہ زیادہ لمبا ہے تو ہر سال کی سلامی، پھر اس کے بعد پھر وہ نئے نئے قسم کے رسم و رواج، منجے ہوں گے اور ساچک ہوگی، وہ بے حیائی کے رسم و رواج ہیں جس کا اسلامی کوئی تصور نہیں۔ اللہ اللہ کر کے نکاح کا دن آیا تو مت پوچھئے، بارات نکلے گی تو غیر شرعی طریقے پر گلابی سر پہ پگڑیاں باندھ کے نکلتے ہیں، راجپوتانہ رسم ہے، ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں ہے، لیکن باضابطہ بارات نکل رہی ہے، گلابی پگڑیاں سر پہ باندھ کر، پیلی پگڑیاں سر پہ باندھ کر۔ اللہ کے بندو، عمامہ باندھو تو ثواب ملے گا، سنت کی پیروی ہوگی، لیکن یہ رسم و رواج چلتا ہے۔ اور پھر مسجد میں نکاح کا ایک سلسلہ آج کل اچھا چل رہا ہے الحمدللہ، سنت کے موافق مسجد میں نکاح ہوتا ہے، لیکن پھر اس مسجد کے نکاح کے بعد کے جو آگے واہیات اور خرافات جو آگے ہیں وہ تو اللہ ہی معاف کرے۔ مسجد میں نکاح ہو گیا، بس 11 خون معاف ہیں، اب نوشہ پوری اپنی بارات کے ساتھ، دھوم دھڑاکے کے ساتھ 11 اور 12 بجے سے پہلے شادی خانے کو آنا حرام سمجھیں گے۔ پھر بھی اگر نکاح نہیں ہوا تو پھر بھی ایک قسم کا ڈر ہے، پتہ نہیں قاضی آئے گا کہ نہیں آئے گا، ذرا کسی طرح آ جائیں گے، لیکن آج کل مسجد میں نکاح اثر میں ہو گیا، بس ختم۔ اب تو پہلے وہاں سے نکلیں گے، بیوٹی پارلر جائیں گے، کہاں ہے صاحب دولہا؟ بیوٹی پارلر میں۔ کہاں ہے صاحب؟ بیوٹی پارلر میں۔ وہ بیوٹی پارلر میں سج سجا کے وہاں سے شادی خانہ آئے تک بیچارے 11 12 شوگر کے پیشنٹس ہیں۔ پہلے تو اس زمانے میں جب تک دولہا نہیں آیا، نکاح نہیں ہوا، دستر شروع نہیں ہوتا تھا۔ اب تو خیر نکاح پہلے ہو گیا، 9:30 کے بعد سے دستر شروع ہو گیا۔ واہیات، بڑے قسم کے دعوتیوں کو بلائیں گے، میزیں کم ڈالیں گے، وہاں ایسے معلوم ہوگا جیسے خیرات بٹ رہی ہے۔ یہ سب مراحل ہیں ہمارے معاشرے کے، میں کیا بتاؤں آپ کے سامنے، ہر ایک اس کو دیکھتا جانتا ہے۔ پھر ہم نام دیتے ہیں اس کو نکاح مسنونہ، عقد مسنونہ۔ میرے بھائیو، نکاح مسنونہ اس کا نام نہیں ہے۔ نکاح مسنونہ کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی سے فرمایا۔ حضرت علی کو فرمایا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی فاطمہ کو نکاح میں دینا چاہتا ہوں، مہر ادا کرنے کو کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ سوائے ایک زرہ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے کہا جاؤ بازار میں بیچ آؤ۔ بیچا، 480 درہم میں زرہ آئی، بکی۔ حضرت عثمان نے خریدا۔ زرہ اس زمانے میں لوہے کے ڈریس کو کہتے تھے، جنگ کا سامان وہی تھا۔ حضرت عثمان نے خریدا اور لا کر 480 درہم حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے، میں آج آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں جہیز دینے پر کہ صاحب حضور بھی دیے نا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز، اس لیے باپ کی ذمہ داری ہے بیٹیوں کو دینے کی۔ جو ذمہ داری باپ کی ہے وراثت دینے کی، وہ نہیں دیں گے۔ ایسے کئی مسائل اس وقت سامنے آئے ہیں کہ ایک صاحب بولنے لگے، انہوں نے اپنا فتویٰ میرے پاس بھیجا
کہ بچی کے نکاح کے موقع پر سارے ساز و سامان کے ساتھ، ہر قسم کے مطالبات کے ساتھ پورا نکاح کر دیا، اب وراثت میں اپنی لڑکی کو نہیں دینا چاہتا ہوں، کیا اسلام میں مجھے اس کی اجازت ہے؟ بھائیوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صاحب بہن کو کر کے دے دیے، پورا شادی کے موقع پہ سب دے دیے، معاملہ ختم، اب وراثت میں ہمارا حصہ ہے۔ حرام ہے، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی اگر بہن کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ اگر نہیں دیا جائے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن نے تقسیم کی ہے، مردوں کو ڈبل اور عورتوں کو سنگل۔ اگر بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا، اللہ کے پاس ظالم شمار ہوں گے۔ جو کرنا ہے وہ کام ہم نہیں کریں گے، اور جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کے متعلق حضرت علی کو فرمایا کہ میں نے اتنے مہر کے عوض یہ نکاح تمہیں کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضور کی تربیت اور پرورش میں تھے۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، ان کے بچے زیادہ تھے، تو حضرت جعفر کی پرورش حضرت عباس نے کی، اور حضرت علی کی تربیت حضور نے اپنے پاس کر لی۔ حضرت ابو طالب کا بوجھ کم کرنے کے واسطے حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے حضور کے پاس پلے بڑھے۔ حضرت علی کی ساری ذمہ داری حضور کی تھی، تو حضور نے جو جہیز دیا وہ حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، بلکہ حضرت علی کی ضرورت کا سامان بنا کر دیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، اور کیا جہیز دیا کبھی ہم نے سوچا؟ حضرت علی حضور کے گھر میں پلتے تھے، حضرت فاطمہ حضور کے گھر میں پڑھتے تھے۔ اب جب دونوں الگ ہوں گے، دونوں کے رہن سہن الگ ہوگا، دونوں کا گھر جب الگ ہوگا، تو اس کی تیاری کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساز و سامان تیار کر کے دیا۔ ایک بستر دیا، ایک چکی دی، ایک پانی کا گھڑا مشکیزہ دیا، اور کیا دیا؟ اور اس کو ہم دلیل بنائیں گے کہ اللہ کے نبی نے بھی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، تو یہ سوائے جہالت کے کوئی اور بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا آگے بات کرنے کی، ورنہ میرا ارادہ تو تھا کہ ایک ایک رسم پہ میں بات کروں، بات چیت پہ جیسے میں نے شروع کیا، لیکن جیسے گھڑی پہ نظر پڑی تو پھر میں نے فوری اپنی بات کو سمیٹا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی لائیں، جس چیز کی ضرورت ہے، جس کے کرنے کا اسلام نے حکم دیا، ہم وہ کریں۔ آپ اپنی لڑکی کو ضرور دیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ضرور دیجئے، لیکن ایسا دیجئے جو اس کے فیوچر میں اس کو فائدے کی چیز ہو۔ دکھاوا کر کے، شوف کر کے، لوگوں کے سامنے اپنی اینٹ دکھا کے، کھانے کے اوپر بھی اتنے واہیات قسم کا اسراف، کھانے والا بھی آدمی پریشان ہے کہ بھئی کھائے تو کیا کھائے۔ ابھی وقف بورڈ سے باضابطہ کچھ شرائط طے ہوئے، اللہ کرے وہ عمل والا ہو جائے تو واقعتاً بڑا کارگر ہے، سوسائٹی سدھر جائے گی، لیکن ابھی قریب بل پاس ہوا، پتہ نہیں عمل کب ہوگا نہیں معلوم۔ اس میں ایک چیز طے کی گئی کہ قاضی صاحبان 10 بجے کے بعد کسی کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، اللہ کرے اس پہ عمل ہو جائے۔ ہر شادیاں 12 بجے کے بس سے آگے نہیں جائیں گی، اور جو جائیں گی اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا، پتہ نہیں اس پر عمل کب ہوگا۔ کھانے میں اسراف نہیں کیا جائے گا، صرف ایک کھانا اور ایک میٹھا رکھا جائے گا، اللہ کرے ہو جائے اس پہ عمل۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ بیچارہ پریشان ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میری بچی کا کیا ہوگا، میری بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا، صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا، کبھی ہم نے سوچا ہم اپنے لڑکے کے جذبات، خواہشات کے اظہار کے واسطے بارات لے کر چلتے ہیں دھوم دھڑاکے کے ساتھ، باپ یہ کہتا صاحب کیا کروں صاحب، آج کل کا جنریشن سن رہے ہیں کیا بچے، میں مجبور ہوں صاحب، نہیں سن رہے میری بچے، آج کل نوجوان بچے گرم خون ہے، کیا کریں گے۔ نوجوان بولتا صاحب کیا کروں، بڑوں کی خواہش ہے، نوجوان بڑوں پہ ڈالیں گے، بڑے نوجوان پہ ڈالیں گے، اور دونوں مل کے اپنی خواہشات کی تکمیل کریں گے، ایسی خواہش جس پہ اللہ کے نبی کی روح تڑپ رہی ہے، نبی کی روح تڑپ رہی ہے، ایسی خواہشات کی تکمیل دونوں ایک دوسرے کے نام پر ڈال کر کریں گے۔ بارات گزرے گی، دھوم دھڑاکا چلے گا، پٹاخے پھٹیں گے، اور وہ بارات ایک غریب لڑکی کے گھرانے کے پاس سے گزر رہی ہوگی۔ کبھی سوچا ہم نے؟ آپ اپنے پوری جذبات، اپنی خواہشات، اپنا جذبات، اپنی انا اور اپنا پورا پیسوں کا زور دکھاتے ہوئے بارات لے کر گزر رہے ہیں، اور ایک گھرانے کے اندر ایک مجبور باپ بیچارہ جو پڑا ہوا ہے،
جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ضرورتہ سامان جہیز کے نام پر دیے جانے والے سامان کو بھی تیاری نہیں کر سکتا، وہ بیچارہ پڑا پڑا اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یوں کہہ دے مولا میرا کیا قصور تھا، آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس کے سامنے اس کی نوجوان بیٹی جب چل پھر رہی ہوگی، اس کے دل کے جو جذبات ہوں گے، کبھی ہم نے سوچا کہ اگر اس کے دل سے یہ آہ نکل جائے کہ مولا اگر آپ بھی مجھے دیتے تو آج میں بھی اپنی بچی کی آنکھ ٹھنڈی کر دیتا؟ اس نوجوان لڑکی کے دل سے اگر یہ جذبات نکل جائیں، یا اللہ میرا کیا قصور تھا، میرے ماں باپ کا کیا قصور تھا، آپ نے ہمیں کمزور کیوں بنایا، اے اللہ جیسے اس کو آپ نے دیا ہمیں بھی دیتے تو آج میرے ماں باپ بھی میری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتے، آج میں بھی اپنے پیا کے گھر چلی جاتی۔ اگر اس کی آہ نکل جائے، اس کے دل سے جذبات نکل جائیں، یا اللہ آپ نے ہمیں تو مجبور کر دیا، آپ نے ہمیں نہیں دیا، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، لیکن اے اللہ جو یہ کر رہے ہیں، جو ہمارا دل دکھا رہے ہیں، اللہ آپ ان سے نمٹ جائیے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وارث رسول ہونے کی حیثیت سے اس ممبر سے صاف کہتا ہوں، اس شادی میں برکت نہیں ہو سکتی جس شادی میں ایک مظلوم کی بد دعا لگ جائے، مظلوم کی بد دعا لگ جائے۔ اور اللہ معاف کرے ہماری کتنی شادیاں ہوں گی جس میں مظلوم کی بد دعائیں لگی ہوئی نہ ہو، لیکن اس کا کوئی احساس نہیں، کوئی خیال نہیں۔ ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے صاف کہہ رہا ہوں کہ آج پرسنٹیج کے اعتبار سے ہر مہینے میں 2-3 مسئلے برابر ہمیں صلح صفائی کے لیے بیٹھنے پڑ رہے ہیں، ہر مہینے میں 2-3 کم سے کم خلا طلاق، اس سے ہٹ کے کوئی فیصلہ تیار ہی نہیں ہے وہ لوگ۔ اس شادی میں جب برکت نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت کی نگاہ نہیں ہوگی، اس شادی پر اللہ کا کرم اور توجہ نہیں ہوگی، تو لا محالہ مظلوم کی بد دعا اس نکاح سے لگی ہوئی ہوگی، تو اس نکاح میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ میرے بھائیوں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، نوجوان لڑکوں لڑکیوں کا جلد سے جلد نکاح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی نگاہیں محفوظ رہیں، ان کا جسم محفوظ رہے، ناجائز خواہشات کی وہ تکمیل میں نہ پڑے۔ یہ تقاضے ہیں وقت کے، یہ ضرورت ہے وقت کے، اور ان کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مالک ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ جن حضرات نے فونوں کے ذریعے اپنے بیماروں کی اطلاع دی ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں ذریعہ اور سبب بنا کر ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا اپنے خاص کرم سے عطا فرما۔ جو خیر کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور سے آقا نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان شرور سے ہماری اور ساری امت اسلام کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔